اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ کا 11واں رکوع، اس کا ترجمہ اور تشریح پیش خدمت ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ پھر یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آیا جو تمہاری نفسانی خواہشات کو پسند نہ تھی تو تم اکڑ گئے، چنانچہ بعض انبیاء کو تو تم نے جھٹلا دیا اور بعض کو قتل کرتے رہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی، یعنی قرآن کریم، جو اس کتاب کی تصدیق بھی کرتی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے، یعنی کہ تورات، تو اس کے باوجود یہ خود شروع میں کافروں کے خلاف اللہ سے فتح کی دعا مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر بیٹھے، پس پھٹکار ہے اللہ کی ایسے کافروں پر۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے کہ یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا صرف اس جلن کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل کا کوئی حصہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہ رہا ہے کیوں اتار رہا ہے۔ چنانچہ یہ جلن کی وجہ سے غضب بالائے غضب لے کر لوٹے ہیں، اور کافر لوگ ذلت آمیز سزا کے مستحق ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کلام پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، یعنی اپنی کتاب تورات، اور وہ اس کے سوا دوسری تمام آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی حق ہیں، اور جو کتاب ان کے پاس ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ تو اے پیغمبر، تم ان سے کہو کہ اگر واقعی تورات پر ایمان رکھتے تھے تو اللہ کے نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قتل کرتے رہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور خود موسیٰ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے پیٹھ پیچھے یہ ستم ڈھایا کہ گائے کے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، اور جو کچھ کہا جائے اسے غور سے سنو۔ کہنے لگے ہم نے پہلے بھی سن لیا تھا مگر عمل نہیں کیا تھا، اور اب بھی ان کے کفر کی نحوست سے ان کے دلوں میں بچھڑا بسا ہوا تھا۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو کتنی بری ہیں وہ باتیں جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔
آپ ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے جیسا کہ تمہارا کہنا ہے تو موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ اگر واقعی سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اور ہم بتائے دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو کرتوت آگے بھیج رکھے ہیں ان کی وجہ سے یہ کبھی ایسی تمنا نہیں کریں گے۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ یقیناً تم ان لوگوں کو پاؤ گے کہ انہیں زندہ رہنے کے حرص تمام دوسرے انسانوں سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ۔ ان میں کا ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال عمر پائے، حالانکہ کسی کا بڑی عمر پا لینا اسے عذاب سے نہیں بچا کر سکتا، اور یہ جو عمل بھی کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ ابھی میں نے سورہ البقرہ کا 11واں رکوع، اس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ کیا۔ اگر آپ مسلسل اس کے ضمن میں تمام چیزیں پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں تو آپ کو یقیناً سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس میں کیا مضمون ہے اور اللہ تعالیٰ کون سی بات لے کر آگے تک جا رہا ہے۔ اس رکوع میں بھی وہی تمام باتیں دوبارہ سے دہرائی جا رہی ہیں جو ابھی تک بنی اسرائیل سے کہی گئی تھیں، اور اس میں اس موضوع پر زیادہ بات کی گئی ہے کہ قرآن پر یہ ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں جبکہ ان کی تورات میں قرآن کا اچھے سے ذکر ہے، نبی آخر الزماں کا بھی ان کی کتاب میں ذکر تھا، تو قرآن ان کی کتاب کی تائید کر رہی ہے اور ان کی کتاب قرآن کی تائید کر رہی ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ حضرت محمد مصطفیٰ پر اور قرآن پر ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ تو پہلی 87 آیت میں اسی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں موسیٰ کا ذکر کیا گیا، موسیٰ کے بعد کہا گیا کہ پے در پہ رسول آئے، اس کے بعد خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ عیسیٰ کو بہت ساری نشانیاں دی تھیں اور روح القدس یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام کو مسلسل ان کے ساتھ رکھا تھا تاکہ ان کی حفاظت کی جائے اور ان کی تائید ہو سکے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ کہا ہے کہ مگر تمہاری قوم کو تمہارے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ کوئی بات تمہاری نفسانی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتی ہے تو تم اس پر اکڑ جاتے ہو، اسے چھوڑ دیتے ہو، یعنی کہ تم اللہ کے دیے ہوئے مذہب کے اس حصے پر عمل کرتے ہو جو تمہیں فائدہ مند لگتا ہے، اور جو تمہیں فائدہ مند نہیں لگا یہ ہمیشہ سے تمہارا طریقہ کار رہا ہے کہ تم نے اس کا انکار کیا ہے، اور اتنا انکار کیا ہے کہ تم نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا ہے اور بہت سارے نبیوں کو تم نے قتل بھی کیا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا ہے آیت نمبر 88 میں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے۔ اس میں مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کو اپنی طرف سے یہ زوم تھا، یہ گمان تھا کہ ہم تو اتنے راہ راست پر ہیں کہ ہمارے دل خود ہی غلاف میں ہے کہ ہم غلط راستے پر نہیں ہیں۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں زیادہ مت سمجھاؤ، ہمارے دل بند ہیں اور ہم تمہارے مذہب پر یعنی اسلام پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس میں دونوں مطلب واضح ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ زیادہ مت اتراؤ کہ ہمارے دل غلف کہتے ہیں غلاف کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بل لعنہم اللہ کہ تمہارے اوپر کوئی غلاف نہیں ہے بلکہ تم تو بڑے پھٹکار والے بندے ہو، اللہ کی پھٹکار ہے، اور تم میں سے ویسے بھی کم ہی ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ جب تم اپنے مذہب پر تھے تو اس وقت بھی تم بہت زیادہ صحیح راستے پر نہیں تھے۔ اس کے بعد 89 میں کہا گیا ہے کہ مسئلہ کیا ہے کہ آخر جب یہ قرآن تو وہ کتاب ہے کہ اس کی تصدیق تو خود تورات بھی کرتی ہے، اور پہل تو تم اپنی کتابوں میں چونکہ پڑھا کرتے تھے کہ ایک آخری نبی آئے گا تو تم کافروں سے کہا کرتے تھے کہ دیکھنا بہت جلد ایک وہ آخری نبی الزماں آنے والے ہیں اور اس طرح سے ہمیں فتح حاصل ہوگی۔ پھر کیا ہوا کہ اب جب وہ نبی آ گئے ہیں تو تم پر اللہ کی لعنت ہو گئی ہے اور تم اس کا انکار کر رہے ہو۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 90 میں کہا گیا ہے مگر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی ہے تو انہوں نے اس کا انکار بھی کر دیا ہے، تو وہ بری ہے قیمت جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے، یعنی کہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا صرف اس جرم پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنا فضل اپنے بندوں میں سے کسی اور کو دے دیا ہے،
یہ ایک بڑا ہی تاریخی واقعہ ہے، بہت ہی اس کے پیچھے بڑی تاریخ ہے کہ یہودیوں کی کتاب تورات میں اور انجیل میں یعنی کہ عیسائیوں کی کتاب میں بھی جا بجا یہ ذکر تھا کہ ایک آخری نبی آئیں گے، ان کی تمام نشانیاں موجود تھیں اور وہ اس نبی کا انتظار بھی کر رہے تھے۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ یہودیوں کو پورا یقین تھا کہ وہ آخری نبی بھی ہمارے ہی درمیان میں آئے گا، لیکن جب وہ عربوں میں آ گیا، جب بت پرستوں میں آ گیا تو یہ بات انہیں اچھی نہیں لگی اور تمام تر پہچاننے کے باوجود انہوں نے اس کا انکار کر دیا، یعنی کہ جلن کی بنا پر انکار کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو خود اپنے الفاظ میں اس طرح سے بیان کیا ہے کہ تم نے اسے صرف اپنے جلن کی وجہ سے انکار کر دیا اور اس کی وجہ سے تم اللہ کا بے حد بہت بڑا غضب لے کر لوٹے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کافر لوگوں کے لیے ذلت آمیز سزا کے مستحق ہے۔ وَإِذَا قِيلَ 91 میں کہا گیا کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بس اسی کلام پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی کہ تورات۔ جبکہ اسلام میں آخری نبی کے ساتھ یہ شرط لگا دی گئی تھی کہ پچھلی کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھی میری تھیں اور یہ آخری کتاب بھی میری ہے، لیکن اب اس آخری کتاب پر ایمان لانا پچھلی تمام کتاب والوں کے لیے ضروری ہے، ورنہ وہ مومن نہیں کہلائیں گے بلکہ وہ اسلام سے خارج کہلائے جائیں گے، کافر کہلائے جائیں گے اور میرے ناپسندیدہ بندوں میں شمار ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کلام کا انکار کیا اور کہا کہ نہیں، ہمارے لیے وہ کتاب کافی ہے جو ہمارے اوپر ہے، یعنی کہ ایک طرح سے انہوں نے اللہ کو انکار کیا اور اپنا گھمنڈ کیا۔ تو جو کتاب ان کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ بار بار یہ حیرت سے پوچھ رہے ہیں، مطلب انسانوں کی عقل کا ماتم کر رہے ہیں کہ آخر مسئلہ کیا ہے کہ یہ کتاب جو ان کے پاس ہے، اس کی یہ کتاب قرآن خود اس کی تصدیق کرتی ہے اور قرآن کی تصدیق اس کی کتابیں کرتی ہیں، تو آخر مسئلہ کیا ہے کہ تم ایمان کیوں نہیں لا رہے ہو؟ تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قل جو لفظ استعمال ہوا ہے 91 میں کہ اے پیغمبر، یہ محمد سے مخاطب ہے کہ تم ان سے کہو کہ اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھتے تھے، اگر تم اتنے کہہ رہے ہو کہ ہم تو تورات پر ایمان لانے والے ہیں، ہم قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک طنزیہ جملہ ادا کیا کہ اگر واقعی تم تورات پر ایمان رکھتے تھے تو اللہ کے نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قتل کرتے رہے؟ انہوں نے، ان کی تاریخ میں بہت طویل ذکر ہے کہ انہوں نے کئی نبیوں کو قتل کیا، جن میں سر فہرست حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنے حساب سے پھانسی دی تھی۔ پھر آیت نمبر 92 میں ہے کہ اور خود موسیٰ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، مگر کیا ہوا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم تورات پہ ایمان لاتے ہیں تو روشن نشانیاں تو موسیٰ تمہارے پاس لائے، مگر تم نے تو اتنا ستم ڈھایا کہ ذرا موسیٰ کو اللہ کی طرف، اللہ کی بات سننے کے لیے پہاڑ پر گئے کہ تم نے اس کے پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ یہاں پر بھی ان کی اعمال کا طنزیہ انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر سے جو ابھی پہلے چند رکوع سے پہلے بھی ذکر آیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ تم اس کتاب پر ایمان لے کر آؤ گے، یعنی تورات پر جب موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، تو اس کے باوجود وہ عہد سے پھر گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خوف دلانے کے لیے، ڈر بٹھانے کے لیے کوہ طور کو ان پر ایسے بلند کر دیا تھا جیسے کہ وہ ان پہ گرنے والا ہو۔ تو اس وقت پھر یہ سدھر گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہاں، اب ہم غور سے اللہ کی بات مانیں گے اور سنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سے اس کو آیت نمبر 93 میں ذکر کیا ہے۔ کہنے لگے کہ ہم نے سن لیا تھا مگر عمل نہیں کیا تھا، اور ان کے کفر کی نحوست سے ان کے دلوں میں بچھڑا بسا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب توبہ کی، اس کے باوجود، اس توبہ کے باوجود ان کے کفر کی نحوست ایسی تھی کہ ان کے دلوں میں تب بھی بچھڑا بسا ہوا تھا، جو انہوں نے ایک گائے کا بچھڑا بنایا تھا، وہ ان کے دلوں میں بسا ہوا تھا۔ قل ان کانت، تو اللہ تعالیٰ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو کتنی بری باتیں ہیں جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے، یعنی کہ لعنت ہے تمہارا، اللہ پر بہتان لگاتے ہو کہ تم کہتے ہو کہ ہمارا ایمان ہے، تمہارا ایمان کیا یہ تلقین کرتا ہے کہ اپنے نبیوں کو قتل کرو؟ کیا تمہارا یہ ایمان تلقین کرتا ہے کہ تم ایک بچھڑے کو اپنا معبود بناؤ؟ تو کتنی بری باتیں ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر، پھر اس میں کہا گیا ہے کہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم تو سب کچھ بھی کر لیں لیکن اللہ کے خاص بندے ہیں اور آخرت کا گھر جو ہے وہ ہمارے لیے ہے، ہم ہی جنت کے حقدار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ اور ان سے کہیے قل ان کانت لکم الدار الاخرہ، کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے خاص ہے تو پھر تم موت کے لیے دعا کر کے دکھاؤ۔ اگر تم کہتے ہیں نا کہ اگر تم اتنے کھڑے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے
کہ آخرت کا گھر اگر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے تو تم موت کی تمنا کر کے تو دکھاؤ اگر واقعی سچے ہو۔ یہ چیلنج ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اور ہم بتائے دیتے ہیں کہ انہوں نے جو کام کر رکھے ہیں، جو اعمال کر رکھے ہیں، آگے بھیج رکھے ہیں، ان کی وجہ سے یہ ایسے کبھی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بہت طنز کے ساتھ بہت ہی غصے میں کہا ہے کہ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، یقیناً تم ان لوگوں کو پاؤ گے کہ انہیں تو زندہ رہنے کی حرص تمام دوسرے انسانوں سے زیادہ ہے۔ انہیں دنیا کا لالچ، دنیا کا طمع، دنیا کی زندگی انہیں تمام انسانوں سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ یہ مشرکین جو عرب میں تم ارد گرد دیکھ رہے ان سے بھی زیادہ یہ زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ ان میں ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال عمر پائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کی بڑی عمر ہونے سے یہ بات طے نہیں ہوتی ہے کہ اسے عذاب نہیں ملے گا۔ کہتے ہیں نا کہ 100 سال بھی جیے تو بہت کم ہے زندگی، پھر اللہ کے پاس جانا ہے اور پھر اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور یہ جو عمل بھی کرتے ہیں اللہ اسے خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔